بٹن دبانا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین اکرام، میرے اسلامی پیارے بھائیوں، جیسے کہ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ کربلا کے واقعہ ہی سے نہیں بلکہ یہ عظمت والا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مہینہ یہ پہلے ہی سے ہے۔ محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے کام اور اللہ کی قدرت محرم کے مہینے میں ہی پروان چڑھے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کیے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محرم کی 10 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پائی تھی، اس خوشی میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہماری ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال سے 2 روزہ رکھیں گے، ایک 9 تاریخ کا روزہ اور ایک 10 تاریخ کا روزہ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم کے چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے 2 روزے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت والا ہے تو محرم کے 2 روزے، اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں نفلی روزہ
10 روزے رکھ سکتے ہیں، 7 روزے رکھ سکتے ہیں، 4 روزے، مگر 2 روزہ رکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو محرم کے مہینے کی 10 تاریخ ہے، یہ کربلا سے بہت پہلے سے ہی فضیلت والی اور عظمت والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب گزرا؟ محرم کی 10 تاریخ کا وہ ادب و احترام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ محرم کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ محرم کی 10 تاریخ کو آسمان سے جو پہلی بارش برسی تھی تو محرم کی 10 تاریخ کو تھی۔ جب یہ دنیا ختم ہونے کا وقت آ جائے گا، ختم ہوگی، جسے ہم اور آپ قیامت کہتے ہیں، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ تو یہ محرم کی 10 تاریخ کا ذکر اور اس کی فضیلت، اس کی شان پہلے سے۔ ایک ہمارے دلوں کے اندر جو بدشگنی ہے محرم کے نام سے، اور محرم کے مہینے کو ہم پکڑ کے جو بدشگنیاں ہیں ہمارے دلوں میں، یہ بہت پہلے سے نہیں ہے، یہ کربلا کے واقعہ کے بہت دنوں کے بعد سے ہمارے اندر یہ شرائط کر گئی۔ اللہ کے لیے اپنے دین کو سمجھو، مذہب اسلام کے سبق کو سمجھو، اللہ اور اس کا رسول کی سنت، خدا کے فرمان کو، طریقہ مصطفیٰ کو، شریعت کو، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور ہم کس راستے سے جا رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا اور وہ چیزوں کو معلومات کرنا۔ آج ہمارے دلوں میں مرد تو مرد ہیں، عورت 4 قدم آگے ہے، بدشگنی کے حساب میں وہ 4 قدم آگے چلتی ہے، مردوں کو ہی پیچھے کر دیتی ہے۔ اسلام میں آپ کو بتایا کہ یہ محرم کا مہینہ کربلا سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کو شہادت کا رتبہ ملا، شہادت کا درجہ ملا۔ یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھنے والی یہ شہادت ہے، کیونکہ شہادت کے لیے، شہادت کے رتبے کے لیے ہر انبیاء اکرام، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، سب اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اس کی خواہش کرتے رہے کہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے۔ یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کے لیے یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ شہادت کا درجہ اتنا اونچا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو جو یہ شہادت کا درجہ اور رتبہ عطا فرمایا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، معمولی چیز نہیں ہے۔ مگر ہم نے اسی محرم کے مہینے میں اور محرم کے مہینے کو خاص کر اپنے دلوں میں بدشگنیاں پیدا کر لیا۔ ہمارے دلوں میں محرم کے مہینے میں نیا کپڑا نہیں پہننا، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں شروع کرنا، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں طرح طرح کے کام ہم نے یہ نکال لیا کہ محرم کے مہینے میں نہیں کرنا ہے۔
اور محرم کے مہینے میں کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے نہیں کرنا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، ان کے خاندان کی شہادت ہوئی۔ ارے اپنے ایمان سے سوچئے، علماء سے پوچھئے کہ شہادت کتنا بڑا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان والوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے، مگر یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر غم ہے، سوگ ہے، کسی کے گھر میں میت ہے، تو 3 دن سے زیادہ شوق منانا شریعت میں حرام اور منع ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جو چلا کر بتایا جاتا ہے تو آپ اس پہ غور کریں اور اپنی آخرت، اپنی عاقبت کو سنواریں۔ کب تک ہم ایسی بدشگنیوں میں چلتے رہیں گے؟ کب تک ہم دوسرے کا ڈر اپنے دلوں میں بھرے رہیں گے؟ شریعت میں جو چیزیں ہیں آپ علماء سے پوچھئے۔ آپ محرم کے مہینے میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فلاں کام محرم کے مہینے میں کیا جائے؟ کیا محرم کے مہینے میں شادی کی جائے؟ کیا محرم کے مہینے میں فلاں کام کیا جائے؟ کیا محرم کے مہینے میں ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ارے خدا کے بندو، اگر یہی بات آپ پوچھتے کہ کیا یہ ہمارے شادی میں فلاں کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، شریعت میں یہ شادی میں یہ کام جائز ہے یا نہیں، ہم گھر کی تعمیر کے لیے، کوئی اچھے کام کے لیے یہ کام کرنا شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں، یا شریعت اس کام سے منع کرتی ہے؟ ہمارا مذہب اسلام کس کام سے منع کر رہا ہے تاکہ ہم اس کام سے باز آ جائیں، وہ کام سے ہم رک جائیں؟ کیوں آپ محرم کے مہینے کو ہی نظر میں رکھے ہوئے ہیں کہ محرم کے مہینے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں یا محرم کے مہینے کو بدشگنی سمجھتے ہیں؟ ارے محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ کس وجہ سے محرم کے مہینے کو بدشگنی سمجھتے ہیں؟ ارے محرم کا مہینہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت افضل مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، اور اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام محرم کے مہینے میں ہی کیا، اور سب سے بڑا کام آخرت کا کام قیامت جب آئے گی تو محرم کے مہینے میں ہی آئے گی، اور محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ محرم کے مہینے میں نبوت کے خاندان کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، انہیں شہادت کا جام پلایا گیا، اس وجہ سے محرم کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو کتنے بڑے بڑے کام ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں، ان کے زمانے میں، ظاہری زندگی میں محرم کے مہینے میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سا ایسا مہینہ ہے، کون سا ایسی تاریخ ہے، کون سا ایسا دن ہے جس میں برگزیدہ بندے اس دنیا سے نہ گئے ہوں، کون سا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا سے تشریف نہ لے گئے ہوں، کون سا ایسا مہینہ ہے؟ مسلمانوں کو تو سب سے دکھ کا مہینہ اور سب سے بڑا غم کا مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بانی اسلام اللہ کا پیارا حبیب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔ تو مسلمانوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا غم کا مہینہ، سب سے بڑا دکھ کا مہینہ، سب سے خسارے کا مہینہ تو 12 ربیع الاول کا ہونا چاہیے۔ مگر وہ مہینہ، کیونکہ ہمیں اسلام غم کے لیے اجازت نہیں دیتا، اسلام دکھ اور ظلم کا ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمیں اسلام
شانتی کا دین، سلامتی کا دین، اخلاق اور محبت کا مذہب، پیار الفت کا دین ہمیں اسلام یہ سبق سکھاتا ہے، مگر ہم بدسگنیوں کی طرف جاتے ہیں۔ کب تک جاتے رہیں گے؟ آج ہم چل رہے ہیں محرم میں ایسا نہیں کرنا ہے، تو پھر ہمارے آنے والی نسل جو ہوگی وہ بھی ویسے ہی کرے گی کہ محرم میں ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ ارے یہ بدسگنیوں سے ہم باہر آ جائیں اور پڑھے لکھے آدمیوں سے، علماء سے ملاقات کریں، ان سے ملیں اور پوچھیں کہ ہمیں اسلام کیا سبق دے رہا ہے، محرم میں کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں۔ آج ہم محرم میں جس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے میلے میں ٹھیلے میں ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کو بتایا نہیں گیا ہوگا، کیونکہ اب تک جو چلتا ہے روایتوں کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ کو جو بتایا جاتا ہے تاریخی نہیں بتائی جاتی۔ آپ کو جو اچھا لگے، آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ جھوم جائیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایسی ایسے آپ کو روایات آتے جو بتاتی گئی، آپ کو وہی معلومات ہے اور وہی آپ کے دلوں میں بھرے ہوئے۔ خدا کے لیے معلومات کیجئے، کیونکہ ایک دن آپ کو جانا ہے، ایک دن آپ اس دنیا سے جائیں گے، قبر کے اندر دبا دیے جائیں گے، پھر آپ کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہر وقت ہر بیان میں قبر کا ذکر آتا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہدایت پانے والے، ڈر پیدا کرنے والے جو اپنے دلوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں، ان کو ڈر سناؤ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور قبر ہمارے لیے ایک ایسی عبرت ہے، عبرتناک وہ جگہ ہے، مگر آج ہم نے قبرستان کو بھی گارڈن سمجھ لیا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ شریعت ہمیں منع کر رہی ہے کہ قبر میں قبرستان جاؤ، بات مت کرو، یہ آپ کی عبرت کی جگہ ہے، اس سے عبرت لو۔ سوچو کہ آج یہ جتنے ہمارے پدہ پور میں مسلمان ہوں گے، 10,000 ہوں، 5,000 ہوں، جتنے بھی ہوں گے، 10,000 اگر مسلمان پدہ پور میں ہیں تو اس قبرستان میں 50,000 مسلمان دفن ہوں گے۔ ہم سے 5 گنا زیادہ قبرستان کے اندر دفن ہوں گے، اور اسی کے اندر ہمیں بھی جانا ہے۔ وہ عبرت کی جگہ، وہاں جا کر کے سوچئے کہ ایک دن ہمیں بھی اس مٹی کے نیچے آنا ہے، ہمیں بھی اس کے اندر دفن ہونا ہے، اور وہاں پھر ہمارا دنیا کے کالے کرتوتوں کے پرچے کھولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، مگر جس نے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، بدشگنی کی، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دور تک ہمیں اور آپ کو لوگوں کو معلومات پہنچی ہے۔ پہلے تو اس سے برا زمانہ تھا کہ لوگ یہ جو ہم پنجہ لگاتے ہیں، پنجہ بیٹھاتے تھے، پنجہ بیٹھانا بھی شریعت میں منع ہے۔ تاجیہ بناتے ہیں، تاجیہ اٹھاتے ہیں، تاجیہ بنانا بھی حرام اور اس کو گھمانا بھی حرام ہے۔ یہ جو آگ کا گڈھا بنا کے آگ اس میں لگا کر کے اس میں چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام اسے حرام کہتا ہے، منع کر رہا ہے، مگر ہم ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے جذبے کو بڑھاتے ہیں،
کرتے نہیں مگر ان کے ساتھ میں جا کر کے شامل ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شریعت میں منع ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی لپیٹے میں لے لے گا۔ یہ ساری چیزیں بدشگنی ہیں، اور امام حسین کے نام پر پنجے بیٹھائے جاتے ہیں، تاجیہ بنائے جاتے ہیں، ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں، پھر آگ میں انگاروں میں کودا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اور یہ اسلام اسے منع کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کرنے سے امام حسین کی پاک روح کو تکلیف پہنچتی ہے، کربلا والوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں کہ آج امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں اپنی گردن کٹوائی تھی، اپنے خاندان کو ذبح کرایا تھا، یہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے اور وہاں اپنی گردن کیوں کٹائی تھی، اپنے بچوں کی قربانی کیوں دی تھی؟ ہم نے اس پہ زور نہیں دیا، ہم نے اسے اندازہ نہیں کیا، ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کربلا کیوں آئے تھے، تنے تنہا کربلا کیوں آئے؟ نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی بم ہے، نہ بندوق، نہ برچھی اور بھالے ہیں، نہ لڑنے کا کوئی سوال ہے، مگر 72 لوگ ان کے ساتھ میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یزید ہے۔ کیوں کربلا کے میدان میں آئے تھے؟ کیوں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا؟ اگر امام حسین صرف اپنا ہاتھ دے دیتے، یزید کے ہاتھ میں صرف ایک آدمی ہاتھ دے دیتا تو پورا خاندان بچ جاتا اور پورا خاندان واپس اپنا مدینے آ جاتا۔ امام حسین اگر ہاتھ دے دیتے، کوفہ کے گورنر بن جاتے، کوفہ کے حکمران بن جاتے، مکہ مدینے کے بادشاہ بن جاتے، مگر امام حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اپنا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ اے مسلمانوں، اے امت مسلم سنو، یہ ہم خرافات کرنے کے لیے نہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر یہ پنجے بیٹھانے کے لیے نہیں، امام حسین کے لیے تاجیہ اور قبر بنانے کے لیے نہیں، یہ آگوں پہ کھنلنے کے لیے نہیں۔ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی تھی، یہ نماز کے لیے قربانی دی تھی۔ جو امام حسین نے اپنے 72 کو بھی شہید کرا دیا، اپنے چھوٹے بچے کو بھی جام شہادت نوش کروا دیا، کیوں؟ اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے، اپنے نانا کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے سر قلم کرا لیا، سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ کی عبادت نماز کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی اور شہادت کا جام پیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہاتھ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امام حسین سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، آپ صرف ہاتھ دے دیجئے، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، سب کو بری کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو سلطنت کا حکمراں بنا دیا جائے گا، بادشاہت آپ کو دے دی جائے گی۔ مگر امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ دے دیا جاتا تو میرے نانا کی شریعت بدلام ہو جاتی، نانا کی شریعت ختم ہو جاتی، قرآن کا وقار، قرآن کی عزت، قرآن کو پامال کر دیا جاتا، نہ نماز رہتی، نہ شریعت رہتی، نہ قانون الہی رہتا، سب ختم کر دیا جاتا۔ مگر امام حسین نے اپنا خون دیا اور اسلام کو زندہ کر دیا۔ امام حسین نے قربانی دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس لیے دی تھی کہ اسلام کے پھیلانے کی ضرورت تھی، اسلام پھیلانا تھا، پھیلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی قربانی پیش کی رب کی بارگاہ میں، اور جب اسلام بچانے کی بات آئی، جب اسلام کو بچانے کی ضرورت تھی تو امام حسین نے پورا خاندان کا خاندان کربلا کے میدان میں قربان کرا دیا۔ اسلام بچ گیا مگر ہم اور آپ اس اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی باہر آئیے،
بدشگونیوں سے باہر آ جائیے۔ اگر کچھ پوچھنا ہی ہے تو اپنی بھلائی کے کام پوچھئے کہ جو آپ کی بھلائی ہو۔ اور آپ کہتے ہیں محرم میں یہ کام کرنا چاہیے، ارے خدا کے لیے آپ کو معلوم ہے، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، دنیا کی نالج آپ رکھتے ہیں، یہ بھی آپ رکھیے کہ اسلام میں جو چیز منع ہے، اسلام میں جو چیز حرام ہے، اسلام میں جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ہر دن ناجائز ہے، ہر گھڑی ناجائز ہیں، ہر مہینے ناجائز ہیں، اور ہر کام میں جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں وہ ہر کام میں ہر وقت ناجائز اور حرام رہیں گی۔ اسلام میں کوئی ایسا دن نہیں کہ منحوس دن ہے، ایسا کوئی مہینہ نہیں یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں کرنا یہ مہینے میں نہیں کرنا، اس مہینے میں یہ کام کرنا یہ مہینے میں نہیں کرنا۔ اسلام میں کوئی ایسی تاریخ نہیں، کوئی ایسا دن نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سارے مسلمانوں کا رہبر بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن مسلمان کی دل کی دھڑکن، ہر مسلمان کی محبت، ہر مسلمان کے رگوں میں بہتے ہوئے خون میں جوش حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ بے حد محبت کرنے والے، مگر جب ان کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے میں تو کیا مسلمان سوگ مناتا ہے؟ کیا مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے؟ کیا مسلمان اس مہینے میں کچھ کام نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر منحوس مہینہ سمجھا جاتا، اسلام کی تاریخ میں تو سب سے بڑا منحوس مہینہ 12 ربیع الاول کا ہوتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اسی مہینے میں انتقال کیے، وفات پائے۔ تو مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن مسلمان کو اپنے نانا کی امت کے لیے یہ سبق دیا تھا کہ اے میرے نانا کی امت، دیکھو برچھی چل رہی ہے، بھالے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، موت سر میں منڈرا رہی ہے، دشمنوں کی فوج در فوج کھڑی ہوئی ہے، نشانہ پہ نشانہ لگا ہوا ہے، موت برحق ہوگی، موت ہو کر کے ہی رہے گی، مجھے شہادت کا جام پینا ہی پڑے گا، اپنا گلا مجھے کٹانا ہی پڑے گا، مگر اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو، نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے نماز اللہ کی کہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ امام حسین شہادت کے بعد اتنا بڑا درجہ نہیں پائے کہ شہادت ہونے کے بعد اتنا اونچا مقام مل گیا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بچپن میں ہی انہیں یہ خبر سنا دی تھی کہ امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شہادت کے بعد نہیں، بچپن میں ہی سنا دیا کہ آپ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ جنتی تو تھے ہی، اب انہیں کربلا میں جا کے قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ جنت ان کو چاہیے تھی یا قربانی دینے کے بعد جنت جاتے؟ نہیں، ان کے نانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم دونوں جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بن کے جاؤ گے۔ تو جنتی پہلے ہی سے تھے، تو انہیں کربلا جا کر کے کیا ضرورت تھی خاندان کو لٹانے کی؟ کربلا میں جا کے موت سر پہ کھڑی ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر امام حسین نے وہ سجدہ کر کے دکھایا ہے جس سجدے کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ اوروں نے کیے سجدے، یہ نیا انداز ہے، مگر اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ امام حسین نے سجدہ کر کے بتایا تھا
کہ اے میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا، اے میرے نانا سے محبت کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، کبھی بھی نماز کو ترک مت کرنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ کربلا میں جو ہوا نماز کے لیے ہوا، امام حسین نے قربانی دی نماز کے لیے، دین اسلام کی محافظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ امام حسین نے خون اسلام کو دے دیا، اسلام مضبوط ہو گیا۔ مگر آج ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ ہماری سوچیں، ہماری فکر، ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ کس راستے پہ ہم چل پڑے کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام ہم دل و جان سے کرتے ہیں، مگر جس کام کی تعلیم دی جا رہی ہے، جو کام کے لیے کہا جاتا ہے، جو کام کے لیے اللہ اس کا رسول حکم دے رہا ہے، انہی کاموں سے ہم بغاوت کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ سمجھیے اور یہ بدشگونیوں سے باہر نکل آئیے۔ ابھی آگے آنے والا مہینہ جسے ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں، اسی میں آپ لوگ کچھ 13 دن 13 تیجی کے نکالے ہوئے ہیں کہ یہ 13 تیجی منحوس مہینہ ہے۔ آپ لوگوں کے نظروں میں اگر منحوس ہے تو واقعی وہ 13 دن آپ کے لیے منحوس ہوگا۔ آپ جیسے دل میں تمنا رکھیں گے، جیسے خواہش رکھیں گے، جو آپ کے دل میں جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو یہ 13 تیجی کے 13 دن بھی یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 13 دن میں بھی آپ لوگ منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سفر کے مہینے میں 13 تیجی کا مہینہ آتا ہے نا، محرم کے بعد 13 تیجی کا مہینہ آتا ہے۔ 13 تیجی کے مہینے میں کتنے دن اچھے کام نہیں کیا جاتے؟ 13 دن نہیں کرتے ہیں نا؟ ارے بولیے نا، آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ 13 دن سمجھتے ہیں منحوس کا مہینہ ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ 13 دن کیوں منحوس ہیں؟ یہ 13 دن کیوں نہیں کیا جاتا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ خالی جو ہماری گھر کی بڑی عورت نے کہہ دیا، بڈھی دادی نے کہہ دیا، کسی نانی نے کہہ دیا، کون گاؤں کی عورت نے کہہ دیا، بس اسی پہ ہماری شریعت بن گئی، اسی پہ قانون بن گیا، اسی پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا، اور ہمیں پیچھے کا معلوم نہیں، سامنے کا پتہ نہیں، مگر ہم چل رہے ہیں آنکھ بند کر کے، ہے کہ نہیں؟ 13 تیجی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ 13 آخری 4 شنبہ کہتے ہیں کہ وہ 13 تیجی کے 13 دن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بیمار پڑ گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آخری 4 شنبہ کو چہل قدمی کے لیے باہر گئے تھے، گھاس واس میں، ہریالی میں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو اسی 13 تیجی کے 13 دن کے اندر صحت مند بھی تو ہو گئے تھے، شفا بھی ان کو مل گئی تھی۔ اگر وہ بیمار پڑے تو یہ قدرت ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، بیماری قدرت ہے، یہ جو بیمار پڑنا پھر شفا ہونا یہ ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ سمجھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی میں اگر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، سب سے زیادہ پریشانی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے؟ طائف کے گلی اور کوچوں میں ہوا ہے، طائف میں ہوا ہے۔ وہ کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا؟ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا منحوس کا مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو وہاں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف، مصیبت، ظلم سب سے زیادہ کس وقت ہوا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کی گلیوں میں، سب سے زیادہ ستائے گئے طائف کی گلیوں میں۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے منحوس دن ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔
اسلام سے کچھ سیکھیے۔ ہماری عورتوں کے کہنے سے، بدشگنی دل میں پیدا کرنے سے یہ ہمارا فائدہ نہیں، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور اسلام کی کچھ معلومات بھی کیجیے۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے سے پوچھیے آج کون سا تہوار ہے ہندوؤں کا، وہ تہوار بھی بتائے گا، اس بت کا نام بھی بتائے گا، اور اس کو پوجا کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتائے گا۔ اس کا نام بھی معلوم ہوگا، پوجے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، وقت بھی، دن بھی، اور اس بت کا نام بھی معلوم ہوگا۔ مگر آج مسلمان جوان سے کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے کہ آج کون سا مہینہ ہے اور اسلام کا اور محرم کے مہینے سے کیا لین دین ہے، اسلام کا نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اسلام کی محرم کی چاند کی آج تاریخ کون سی ہے، آج ہماری ہجری کون سی ہے، ہجری کیا ہے، آج ایک نوجوان مسلمان نہیں بتا سکتا۔ کتنی غیرت کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں مگر وہ مسلمان نہیں جو مسلمان ہونا چاہیے۔ آج ہم ایک لفافہ اوڑھے ہوئے ہیں مسلمان کا، آج ہمارے اندر مسلمان نہ شادی میں نظر آتا، نہ مسلمان اچھے کام کرنے میں نظر آتا، نہ مسلمان گھر میں نظر آتا، نہ مسلمان بازار میں نظر آتا۔ ہم مسلمان ہیں، کہیں بھی ہم مسلمان جیسے نظر نہیں آ رہے، صرف ہم دنیا دار جیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کے محبت نکل گئی، مذہب اسلام کا طور طریقہ نکل گیا۔ آج ہم نے دنیا دار اور دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یہ تمام خرافات اور بدشگنیوں سے باہر آنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔